نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آداب زندگی کے 31ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق شکار و ذبیحہ اور کھانے کے حوالے سے ہے۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 119 سے 122 تک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ شکار و ذبح کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، مشہور ہے کہ ذبح کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بعضے کہتے ہیں کہ جس چاقو سے جانور ذبح کیا جاوے اس کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس چاقو میں 3 کیلیں ہوں، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مشہور ہے کہ ولد الزنا کا ذبیحہ درست ہے، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بعض عوام عورتوں کے ذبیحہ کو درست نہیں سمجھتے، سو یہ محض غلط بات ہے، عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، بعض عوام میں مشہور ہے کہ ذابح کے معین پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بعض عوام سمجھتے ہیں کہ ذبح کی اعانت کرنے والا مثلا جانور پکڑنے والا کافر ہو تو ذبیحہ حلال نہیں، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 7، مشہور ہے کہ جب انڈا توڑا جاتا ہے تو اس پر پہلے یہ تکبیر پڑھ لی جائے، سفید انڈا تر بتر، نہ اس کے ٹانگیں نہ اس کا سر، سنت خلیل اللہ اکبر، سو اس کی اصل نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مشہور ہے کہ عورت کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں، سو یہ غلط بات ہے۔ لباس و زینت و پردہ۔ مسئلہ نمبر 1، عوام میں مشہور ہے کہ مریدنی کو پیر سے پردہ نہیں، سو یہ محض غلط ہے، جیسے اور مرد ہیں ایسا ہی پیر ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بعضی عورتیں سمجھتی ہیں کہ جس عورت کے ہاتھ میں چوڑی نہ ہو یا کم از کم ایک بھی ناخن میں مہندی نہ ہو اس کے ہاتھ کا پانی مکروہ ہے، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 3، بعض عوام سمجھتے ہیں کہ نیا جوتا اور نیا کپڑا پہننے سے اس کے ذمہ حساب ہو جاتا ہے، لیکن رجب سے رمضان کے آخری جمعہ تک یا آخری جمعہ کو پہننے سے وہ بے حساب ہو جاتا ہے، اسی واسطے نئے کپڑے اسی مدت میں پہن لے، بعضے کئی جوڑے ایک دم پہن لیتے ہیں، سو یہ سب محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بعضی عورتیں سمجھتی ہیں کہ عورت کے بائیں ہاتھ میں کوئی نشانی عورت ہونے کی جیسے چوڑی چھلا ہونا ضروری ہے، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بعض عورتیں صرف عدت میں نامحرم سے سر ڈھانپنے کو لازم سمجھتی ہیں اور ویسے نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ امامہ باندھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور بعضے بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ سلام، مصافحہ، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا۔ بعض لوگ سلام علیک کرتے وقت ماتھے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا جھک جاتے ہیں، اور بعض مصافحہ کر کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ سب خلاف شرع اور بے اصل ہے۔ کھانا پینا۔ مسئلہ نمبر 1، مشہور ہے کہ دعوت میں سے بھوکا اٹھنا منع ہے، سو اس کی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، بہت مشہور ہے کہ جھوٹا پانی کھڑے ہو کر پینا ثواب سمجھتے ہیں، سو اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی اصل نظر سے گزری نہ کسی محقق سے سنا۔ مسئلہ نمبر 3، بعض عوام کہتے ہیں کہ اگر گوشت میں ہڈی نہ ہو تو وہ گوشت مکروہ ہو جاتا ہے، سو یہ محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اکثر عورتیں مردوں سے پہلے کھانا کھانے کو شرعاً معیوب سمجھتے ہیں، یہ بے اصل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اکثر عوام میں دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت دوسرے شخص کو کھانا کھانے کے لیے بلاتا ہے اور اس کو منظور نہیں ہوتا تو اس کے جواب میں کہا کرتے ہیں کہ بسم اللہ کرو بس، چونکہ اس موقع پر اس لفظ کا استعمال کرنا شرعاً ثابت نہیں، لہذا ترک کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ اور کلمہ جیسے بارک اللہ وغیرہ کہہ دینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔
جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔